ایک ایسی کہانی کا تصور کریں جہاں ہر چیز آپ کے خلاف ہو، جہاں امید کی کوئی کرن نظر نہ آ رہی ہو، اور جہاں ایک چھوٹی سی جماعت کا مقابلہ ایک بہت بڑی طاقتور فوج سے ہو۔ آج ہم تاریخ کے اس عظیم دن کی بات کریں گے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ آئیے میرے ساتھ اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ ذرا سوچئے، عرب کا تپتا ہوا صحرا ہے، سورج آگ برسا رہا ہے اور گرم ہوا کے جھونکے ہر چیز کو جھلسا رہے ہیں۔ اور اسی منظر کے بیچ دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، ایک ایسی جنگ کے لیے تیار جو صرف زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے نہیں بلکہ ایک نظریے کی مستقبل کا فیصلہ کرنے والی ہے۔ ایک طرف صرف 313 لوگ، ایک بہت ہی چھوٹا سا گروہ جن کے پاس نہ پورے ہتھیار ہیں نہ وسائل، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کا سمندر موجزن ہے۔ اور ان کے مقابلے میں کون ہے؟ 1000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر جو سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا ہے اور غرور سے بھرا ہوا ہے۔ فرق بالکل واضح تھا، ایک طرف مٹھی بھر لوگ تھے جن کے پاس گنتی کے ہتھیار تھے، اور دوسری طرف ایک ایسی فوج تھی جس کے پاس طاقت بھی تھی اور وسائل بھی۔ ہر لحاظ سے پلہ ایک طرف جھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لیکن جب تاریخ لکھی گئی تو نتیجہ وہ نہیں تھا جس کی دنیا توقع کر رہی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر جیت کس کی ہوئی؟ یہ کوئی خیالی داستان نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ تاریخ کا وہ فیصلہ کن موڑ ہے جسے ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ نوبت آئی کیسے؟ یہ تصادم شروع کہاں سے ہوا؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے مکہ کے ان دنوں میں جانا ہوگا۔ مکہ میں مسلمانوں کی زندگی بہت مشکل تھی، ان پر مسلسل ظلم کیا جاتا، ان کی جائیدادیں چھین لی جاتی، یہاں تک کہ انہیں جسمانی اذیت بھی دی جاتی۔ آخرکار اللہ کے حکم سے انہوں نے مدینہ ہجرت کی، لیکن قریش کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ اسلام کو جڑ سے مٹا دیں گے۔ اسی دوران ایک موقع سامنے آیا۔ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، مدینہ کے قریب سے گزرنے والا تھا۔ یہ وہی مال تھا جو مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ اس قافلے کو روک کر اپنا کچھ حق واپس لیا جائے۔ لیکن جو ایک چھوٹا سا منصوبہ لگ رہا تھا وہ بہت جلد ایک بڑی جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ جیسے ہی ابو سفیان کو خطرے کا اندازہ ہوا، اس نے فوراً مکہ مدد کے لیے پیغام بھیج دیا۔ جواب میں قریش نے اپنے بہترین 1000 جنگجوؤں پر مشتمل فوج روانہ کر دی۔ اب معاملہ صرف ایک قافلہ کا نہیں رہا تھا بلکہ ایک مکمل جنگ کا میدان سج چکا تھا۔ اب حالات بالکل بدل چکے تھے۔ یہ لمحہ تھا سچے ایمان کے امتحان کا۔ اس نازک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، کیا ہمیں لڑنا چاہیے؟ ہمارے پاس تو تیاری بھی نہیں ہے۔ اور تب انصار کا وہ تاریخی جواب آیا جو ان کے ایمان کی گہرائی بتاتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم آپ کے ساتھ کود جائیں گے۔ یہ تھا وہ بھروسہ، وہ یقین۔ جنگ سے پہلی رات بدر کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے اور اللہ سے ایسی دعا کر رہے تھے جو آسمانوں کو ہلا دے۔ انہوں نے رو رو کر دعا کی، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو پھر اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ وہ اتنی شدت سے دعا کر رہے تھے کہ ان کے کندھوں سے چادر گر گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں تسلی دی کہ اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ اور پھر جب اگلی صبح ہوئی، وہ لمحہ آ گیا جس نے ثابت کر دیا کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور اسلام کے شیر حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم آگے بڑھے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو شکست دی، جس سے مسلمانوں کے حوصلے آسمان پر پہنچ گئے۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کسی کو گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ کی غیبی مدد نازل ہوئی۔ قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے لشکر بھیجے تاکہ ایمان والوں کے قدم جمے رہیں۔ یہ جنگ اب صرف زمین پر نہیں لڑی جا رہی تھی، اور نتیجہ دنیا نے دیکھا کہ قریش کی طاقتور فوج کو عبرتناک شکست ہوئی۔ 313 نے 1000 کو ہرا دیا۔ فتح ایمان کی ہوئی، تعداد کی نہیں۔ تو جنگ بدر صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، یہ ہمارے لیے آج کے لیے ایک زندہ سبق ہے۔
بدر ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ اصل طاقت تعداد یا ہتھیاروں میں نہیں بلکہ اللہ پر کامل بھروسے میں ہے، جسے توکل کہتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ جب نیت صاف ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اسی فتح نے اسلام کے مستقبل کی بنیاد رکھی۔ آج ہم اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں۔ بدر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر یقین مضبوط ہو تو کوئی بھی چیلنج بڑا نہیں۔ تو سوال خود سے پوچھنے کا ہے، جب ہم اپنی زندگی کی جنگوں کا سامنا کرتے ہیں تو کیا ہمارا بھروسہ اللہ پر اتنا ہی پختہ ہوتا ہے؟